اور ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں صبح سندھ کی چند خبروں پر۔ دادو بائی پاس پر قائم سیلاب متاثرین کے ٹینٹ سٹی میں انتظامی لاپرواہی کے باعث 3 سالہ بچی سردی کی وجہ سے دم توڑ گئی۔ 6 ماہ گزر جانے کے باوجود دادو بائی پاس پر قائم سیلاب متاثرین کی ٹینٹ سٹی میں 3 سالہ بچی امیر زادی ول امام بخش شیخ سردی کے باعث فوت ہو گئی۔ بچی کی لاش دادو سول اسپتال لائی گئی، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کر دی گئی۔ بچی کا تعلق خیر پور ناتھن شاہ سے تھا۔ واضح رہے کہ دادو بائی پاس ٹینٹ سٹی میں 4 ماہ سے سیلاب متاثرین وطن کارڈ اور حکومتی امداد کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ قوم پرست رہنما ممتاز بھٹو نے پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ زرداری آرٹیکل 6 کے تحت ایوان صدر میں بیٹھنے کے حقدار نہیں ہیں۔ سندھ نیشنل فرنٹ کے سربراہ ممتاز بھٹو نے کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کے خلاف قتل سمیت کئی مقدمات درج ہیں اور وہ ایوان صدر میں بیٹھنے کے حقدار نہیں۔ ڈھیرکی میں حاصل بھٹو کے انتقال پر تعزیت کے بعد پریس کانفرنس میں ممتاز بھٹو کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمران مفاہمت کے نام پر ملک لوٹ رہے ہیں۔ صدر مملکت کی علامت ہوتا ہے اور انتظامی امور وزیر اعظم چلاتا ہے، لیکن صدر زرداری نے وزیر اعظم کے اختیارات بھی سنبھال لیے ہیں، جو آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ کیسے سیاستدان اور حکمران ہیں جنہیں غریب لوگوں کا خون بہتا نظر نہیں آ رہا اور ملک بدامنی کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں، جبکہ مہنگائی نے یہ حال کر دیا ہے کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی برقعے پہن کر اور بچے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ محترمہ کے نام سے منسوب اسکیمیں چلا کر اربوں روپے لوٹے جا رہے ہیں اور غریب کھلے آسمان تلے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، جبکہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر عوام کے منہ سے روٹی کا نوالا، جسم سے کپڑے اور سر سے چھت تک چھین لی ہے۔ لاڑکانہ سیشن کورٹ کے احاطے میں دیرینہ دشمنی پر ملزم مختار احمد نے ASI یاسین جمیرانی کو پسٹل کے فائر کر کے قتل کر دیا۔ بعد میں ملزم نے خود کو سول تھانہ پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ ملزم مختار احمد نے پولیس کو بتایا کہ یاسین نے اس کے چچا کو قتل کر دیا تھا، جس کا اس نے بدلہ لیا ہے۔ یاسین کی لاش کو چانڈکا اسپتال سے پوسٹ مارٹم کے بعد ورثا کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ دادو کے قریب ملاح برادری کے 2 گروہوں میں زمین کے تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں 40 سالہ الاڈینو ملاح ہلاک اور صغیر ملاح زخمی ہو گیا۔ دادو کے قریب ملاح برادری کے 2 گروہوں میں زمینی تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں 40 سالہ الاڈینو ملاح ہلاک اور صغیر ملاح زخمی ہو گئی، جنہیں سول اسپتال دادو میں لایا گیا۔ ہلاک ہونے والوں کو پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثا کے حوالے کی گئی، جبکہ دادو تھانے پر 4 ملزم کے خلاف کیس داخل کیا گیا ہے۔ ناظرین یہ تھا صبح سندھ، جہاں آپ نے پولیس گردی کے حوالے سے رپورٹ بھی دیکھی، سیلاب متاثرین کی مشکلات پر بھی ایک نظر ڈالی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ مشہور نان پایوں سے متعلق رپورٹ بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں صبح بلوچستان کی دنیا میں۔ انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان ملک محمد اقبال نے کہا ہے کہ کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں پر قابو پا لیا گیا ہے۔ وردی کی آڑ میں جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کرنے والے سب سے زیادہ سزا کے مستحق ہیں۔ بلوچستان میں بڑھتی ہوئی اغوا کی وارداتوں پر گہری تشویش ہے۔ اغوا کاروں کی پشت پناہی کرنے والے 52 افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈیرہ مراد جمالی میں قبائلی عمائدین، پولیس افسروں اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ ملک محمد اقبال نے قبائلی عمائدین اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ پولیس کا ساتھ دے کر جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی کریں۔ انہوں نے بتایا کہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث 2 DSP سمیت 4 پولیس اہلکاروں کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خزدار کے مقتول صحافی محمد خان ساسولی سمیت دیگر صحافیوں کے قتل میں ملوث ملزمان کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ IG پولیس بلوچستان کا خطاب آپ نے سنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میری دھرتی میری دنیا کے ایک پروگرام میں ہم بتا چکے ہیں کہ جب تک سخت فیصلے نہیں کیے جاتے اور بااثر افراد پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، اس وقت تک حقیقی امن کا قیام ممکن نہیں۔ انصاف کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے قانون کو غریب اور امیر پر یکساں طور پر لاگو کر کے امن کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ہم صرف یہی کہیں گے کہ گڈ لک IG صاحب، قانون کی حکمرانی کے لیے ہر قانون پسند شہری آپ کے ساتھ ہے۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد فتح محمد نے کہا ہے کہ ڈاکٹر دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سول اسپتال ڈیرہ مراد جمالی کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسپتال کو جدید مشینری فراہم کی جائے گی۔ NGOs کا تعاون لائق تحسین ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اچ پاور کی جانب سے 7 کروڑ روپے کی لاگت سے بلوچستان کا سب سے بڑا شعبہ حادثات تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے اچ پاور کی جانب سے پینے کے صاف پانی کا افتتاح کیا۔
ناظرین، بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس پر۔ ناظرین، دنیا بھر میں صحت کے شعبے میں خصوصی طور پر تحقیق کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، لیکن پاکستان میں طب کے شعبے سے وابستہ اہم ترین افراد کا کہنا ہے کہ ملک میں صحت کے شعبے میں تحقیق پر اتنا کام نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے پشاور میں طب کے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور تحقیق کے شعبے میں درپیش مشکلات کے حل کے لیے تجاویز پیش کی۔ تفصیلات جانتے ہیں عائشہ تسکین سے۔ میں اس وقت موجود ہوں خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور میں، جہاں شعبہ صحت میں ریسرچ کے حوالے سے سالانہ سمپوزیم منعقد ہوا۔ سمپوزیم میں ممتاز معالجین اور ملک بھر کی میڈیکل یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹ سے وابستہ اسکالرز نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر اللہ چودھری کا کہنا تھا کہ ملک میں صحت کے شعبے میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے تحقیقاتی کام کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی کام نیشنل ہیلتھ کیئر پالیسی مرتب کرنے میں مددگار ہوگا، جس کی بدولت صحت کے شعبے میں جنم لیتے مسائل سے نمٹنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تقریب سے خطاب میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر حفیظ اللہ کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی کام کے حوالے سے پاکستان دنیا کے دیگر ممالک سے پیچھے ہے، اس لیے اس ضمن میں باہم مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام میڈیکل کالجز اور پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹس میں روابط بڑھانے سے بہتر کام سامنے آئے گا، جبکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا تعاون بھی بہتری لائے گا۔ سمپوزیم میں مختلف ڈاکٹرز اور ریسرچ اسکالرز کے مختلف موضوعات پر تیار کیے گئے مقالے بھی پیش کیے گئے۔ شعبہ صحت میں جدید سہولیات سے استفادہ حاصل کرنے اور اس حوالے سے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین حامد شہزاد کے ساتھ عائشہ تسکین، دنیا نیوز، پشاور۔ صحت کا شعبہ بھی دیگر شعبوں کی طرح بری طرح نظر انداز ہو رہا ہے، خاص طور پر تحقیق کے شعبے میں غفلت کے باعث اکثر ہمیں بیرونی ممالک کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ جس طرح دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، اسی انداز سے نت نئی بیماریاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ چونکہ صحت کے شعبے کا تعلق براہ راست عوام سے ہے، اس لیے ارباب اختیار کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور تحقیق کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز مختص کرنے چاہیے۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے ٹانک میں ہونے والے ضمنی انتخابات کی۔ حلقہ پی کے 69 ٹانک کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے خاتون سمیت 37 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، جبکہ علاقے میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ امیدوار عوام کے ساتھ کارنر میٹنگز میں مصروف ہیں تو الیکشن کا عملہ اپنی تیاریاں مکمل کر رہا ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال بھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں امان اللہ مروت سے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر غلام اسرار خان نے بتایا ہے کہ شیڈیول کے مطابق کاغذات کی جانچ پڑتال 28 جنوری تک مکمل ہوگی۔ منظوری اور نامنظوری کے خلاف اپیلیں 31 جنوری کو دائر ہو سکیں گی۔ ان اپیلوں پر فیصلہ 7 فروری تک کیا جائے گا۔ امیدوار اپنے کاغذات 8 فروری کو واپس لے سکیں گے، جبکہ حتمی فہرست 9 فروری کو آویزہ کی جائے گی۔ پولنگ 28 فروری کو ہوگی۔ انتخابات کے ذریعے عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو ان کے مسائل کے حل کے لیے اسمبلی میں آواز اٹھاتے ہیں۔ ووٹ قومی امانت ہے، اس کا درست استعمال عوام کو مشکلات سے نکال سکتا ہے، لہٰذا عوام کو چاہیے کہ وہ ذات برادری کی بجائے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہیں اور اس امیدوار کو ووٹ دیں جو عوام کا درد رکھتا ہے۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن آپ کہیں مت جائیے گا کیونکہ پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ رحیم یار خان میں ٹریفک قوانین سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے نیشنل ہائی وے پولیس کی جانب سے فرینڈلی پبلک پولیسنگ کیمپین چلائی گئی۔